لوگ ایک ٹائم ہوتے ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں ہم اپنے دل کی سنتا ہوں، کچھ کہتے ہیں ہم اپنے دماغ کی سنتا ہوں. آپ کو اپنے دل کی نہیں سننی، اپنے دماغ کی نہیں سننی. اگر سننی ہے تو اس کلام کی آواز سننی ہے جو آپ سے کہتا ہے کہ تم مجھ سے جدا ہو کر کچھ نہیں کر سکتے. جب آپ اس خداوند کی آواز کو سنیں گے، آپ زندگی میں کبھی بھی ناکامی کو نہیں دیکھو گے، آپ کبھی شرمندگی کو نہیں دیکھو گے. اگر آپ دیکھو گے تو آپ صرف برکت کو اور گواہی کو دیکھو گے. آمین آمین. اس لیے میں آپ کو بول رہا ہوں، کبھی آپ کو اپنے دل کی یا دماغ کی یا لوگوں کی نہیں سننی، بس یہی سننی ہے کہ خداوند مجھ سے کیا کہہ رہا ہے. ہلیلویا. سلیمان بادشاہ کا بیٹا رہبام جو ہے اس کے بعد جب وہ اپنے باپ کی کرسی کے اوپر بیٹھا، اسرائیل کا بادشاہ بن کے بیٹھا، ایک ٹائم آیا کہ لوگ اس کے پاس آئے، جو بڑی عمر کے لوگ تھے اس کے پاس آئے، سارے اسرائیل اکٹھے ہو کر آئے. کہتے ہیں تیرے باپ نے جوا سخت کیا ہوا تھا، تھوڑا سا نرم کر، تھوڑی سی لچک پیدا کر اور ہمارے ساتھ ذرا پیار محبت سے رہنا. کہتا ہے تم جاؤ، میں اس کا فیصلہ بعد میں کروں گا. اس نے بزرگوں کو وہاں پہ اکٹھا کیا جو اس وقت بڑی عمر کے لوگ تھے. انہوں نے کہا کہ جیسے لوگ کہہ رہے ہیں ان کی بات مان اور لوگوں کے ساتھ نرمی سے پیش آ، اس طرح تیری حکومت جو ہے وہ بنی رہے گی. اس بات کو سنا، اسے پسند نہ آئی. اس نے جوان لوگوں کو بلا لیا. جب جوان لوگوں کو بلایا، انہوں نے اس کو الٹا مشورہ دیا. کہا کہ ان سے کہنا کہ اب میں کیا کروں گا، میں تمہارے اوپر اور جو ہے اس جوئے کو سخت کر دوں گا. اگر میرا باپ جو ہے وہ تمہیں کوڑوں سے مارتا تھا تو میں تمہیں بچھوؤں کے ساتھ سزا دوں گا، میں تمہیں سخت سے سخت سزا دوں گا. تو اس نے کہا یہ والا مشورہ جو ہے یہ مجھے پسند آیا. بائبل مقدس آتی ہے اس نے بزرگوں کی آواز سنی، اس نے جوانوں کی بھی آواز سنی، لیکن ایک مسٹیک وہ کر گیا، وہ خداوند کی آواز کو نہ سن پایا. ہلیلویا. وہ لوگوں کی طرف ڈیپینڈ کر رہا تھا، کبھی کسی کو بلا کے مشورہ لے رہا ہے، کبھی کسی کو بلا کر مشورہ لے رہا ہے. لیکن اپنے باپ کی طرح، اپنے دادا کی طرح جو ہے وہ خداوند کی حضوری میں جا کر جب خداوند سے مشورہ نہ کیا، خداوند کی آواز کو نہ سنا، تو خدا کا کلام کہتا ہے وہی رہبام جو ہے اسی کے دور میں خداوند نے پنش دی اور خداوند نے کہا یہ ساری بادشاہی جو ہے اب یہودا کے گھرانے سے، یعنی کہ داؤد کے گھرانے سے چھین لی جائے گی اور کسی دوسرے کو دے دی جائے گی. اب بہت سی ایسی باتیں ہوتی ہیں، آپ کبھی کسی کی سنتے ہیں، کبھی کسی کی سنتے ہیں، لیکن کبھی بہت سے لوگ جو مسٹیک کرتے ہیں، کبھی بھی خداوند کی حضوری میں جا کر بیٹھ کر یہ نہیں کہتے کہ خداوند تو مجھ سے بات کر، تو مجھے مشورہ دے، تو میرے سے سمجھا کہ مجھے کون سا رستہ چننا ہے. اور بہت سے لوگ جب جاتے ہیں ان کے وہ ہمیشہ جو ہے وہ کبھی بھی اپنی زندگی میں بھٹکتے نہیں ہیں، اور وہی لوگ بھٹکے رہتے ہیں جن کا دھیان ہمیشہ لوگوں کی طرف رہتا ہے. رہبام جو ہے، آپ بائبل مقدس کو پڑھ لیجئے گا، بائبل مقدس میں کہہ رہبام جو ہے اس نے خداوند کی نہیں بلکہ جب لوگوں کی آواز سنی، اس نے غلط مشورے کو فالو کیا. اور سارے اسرائیل کے جو 11 قبیلے تھے وہ کہتے ہیں آج کے بعد ہم تجھے فالو نہیں کرتے، تجھے نہیں مانتے، ہم کوئی ٹیکس نہیں دیں گے، کوئی بھی تیری ہیلپ نہیں کریں گے. آج کے بعد تو جو ہے تیرا اسرائیل کے گھرانے کے ساتھ کوئی بھی تعلق نہیں ہے. خدا کا کلام کہتا ہے خداوند نے پھر بھی جو ہے یہودا کا قبیلہ جو ہے اس کے ساتھ بنائے رکھا. کس کے لیے؟ صرف اور صرف داؤد کے ساتھ جو وعدہ کیا تھا، قول کیا تھا، اس کو پورا کرنے کے لیے خداوند نے اس وقت داؤد کے گھرانے کو صرف ایک ہی قبیلہ دیا، اور وہ کون سا تھا؟ وہ یہودا کا قبیلہ تھا. لیکن میں آپ کو کیا بتا رہا ہوں کہ اس نے لوگوں کی آواز سنی. بہت سے لوگ اپنے دل کی، اپنے ذہن کی، کچھ لوگ لوگوں کی آواز سنتے ہیں کہ فلاں کیا کہہ رہا ہے، فلاں کیا کہہ رہا ہے. لیکن آپ کو کس کی بات سننی ہے؟ جو خداوند نے کہا کہ میں تمہیں ایک دوسرا مددگار دیتا ہوں جو آپ کے اندر رہتا ہے. آمین. آپ اس سے بات کر کے آپ اچھا مشورہ لے سکتے ہیں. پہلے بات کو آپ جب پرانا نامہ پڑھتے ہو نا تو وہاں پہ لکھا ہوا ہے جب لوگوں کو کوئی بھی پرابلم ہوتی تھی، کوئی بھی آفت آتی تھی، تو لوگ اس وقت پروفٹس کو ڈھونڈتے تھے، نبیوں کو ڈھونڈتے تھے کہ کبھی ایلیا کو ڈھونڈو، الیشا کو ڈھونڈو، فلاں کو، ان سے پوچھو کہ یہ اس کا حل کیا ہے. لیکن جب خداوند یسوع مسیح آئے تو بائبل مقدس آتی ہے پرانے عہد نامہ میں، جب نئے عہد نامہ میں آتے ہیں تو اب جو ہے اب ویسی باتیں آپ کو کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. خدا کا کلام کہتا ہے کہ میں تمہیں کیا دیتا ہوں؟ اپنا پاک روح دیتا ہوں. پہلے وہ تمہارے ساتھ تھا، اب وہ تمہارے اندر ہے. جب وہ تم اس سے پوچھو گے وہ تمہیں گائیڈ کرے گا، مہیا کرے گا. جب اس کی رہنمائی میں چلو گے تم کبھی بھی شرمندگی کو، کبھی بھی ناکامی کو نہیں دیکھو گے. آمین آمین آمین. اس لیے میں آپ کو پھر سے بول رہا ہوں، آپ کو سننی ہے اگر آواز تو خدا کی روح کی آواز سننی ہے کہ خداوند کا روح آپ سے کون سی اور کس طرح سے بات کرتا ہے.